بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن حضرت مریم سلام اللہ علیہا بیت المقدس سے جڑے حجرے میں عبادت الہی میں مشغول تھی۔ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں اندر آئے۔ حضرت مریم اجنبی شخص کو دیکھ کے ڈر گئی اور کہنے لگی، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے، میں تو پروردگار کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور تمہیں ایک پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ یہ سن کر مریم سلام اللہ علیہا کو اور تعجب ہوا کہ سبحان اللہ، مجھے بچہ کیسے ہوگا؟ میرا تو نکاح ہی نہیں ہوا اور برائی کا مجھے تصور تک نہیں ہے۔ میرے جسم پر کسی انسان کا کبھی ہاتھ نہ لگا۔ میں بدکار نہیں، نہ ہی زناکار ہوں۔ فرشتے نے آپ کے تعجب کو یہ فرما کر دور کرنا چاہا، یہ سب سچ ہے، لیکن اللہ اس پر قادر ہے کہ بغیر خاوند کے اور بغیر کسی اور بات کے بھی اولاد دے دے۔ وہ جو چاہے ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی اس بچے کو، اس واقعے کو اپنے بندوں کی تذکیر کا سبب بنا دے گا۔ یہ قدرت الہی کی ایک نشانی ہوگی تاکہ لوگ جان لے کہ وہ خالق ہر طرح کی پیدائش پر قادر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر عورت اور مرد کے پیدا کیا۔ حضرت حوا کو صرف مرد سے بغیر عورت کے پیدا کیا۔ باقی تمام انسانوں کو مرد عورت سے پیدا کیا، اور اب عیسیٰ کو وہ بغیر مرد کے صرف ایک عورت سے پیدا کرے گا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم پر پھونک ماری اور ان کو حمل ٹھہر گیا۔ جیسے جیسے بچے کی پیدائش کا وقت قریب آتا گیا، حضرت مریم کی پریشانی میں اضافہ ہوتا چلا گیا کہ کیسے میں اپنی قوم کا سامنا کروں گی۔ لوگ تو مجھ پر زنا کی تہمت باندھیں گے۔ اسی خوف سے آپ بیت المقدس سے تقریباً 9 کلومیٹر دور جنگل کی طرف ایک پہاڑی کی کوہ سرا کی طرف چلی گئی۔ اسی جگہ کو بعد میں بیت الحم کہا جانے لگا۔ درد زا میں آپ ایک کھجور کے درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ درد زا میں بھی یہ فکر لاحق رہی کہ اپنے عزیز و قریب کو کس طرح مطمئن کروں گی۔ لوگ مجھے بدکار سمجھیں گے۔ جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وادی کے نیچے سے آواز دی، مریم پریشان نہ ہو، تمہارے پروردگار نے تمہارے قدموں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے۔ ذرا اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ، دیکھو یہ تمہارے سامنے تر و تازہ کھجوریں گرا دے گا۔ اب تم اطمینان کے ساتھ یہ تازہ کھجوریں کھاؤ، چشمے کا پانی پیو اور بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ اگر تمہیں کوئی انسان نظر پڑ جائے تو اشارے سے کہہ دینا، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں آج کسی شخص سے بات نہیں کر سکتی۔ 40 دن کے بعد حضرت مریم اپنے بیٹے کو لے کر اپنے گھر آ گئی۔ بس جیسے ہی نامولود بچے کو حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی گود میں دیکھا تو لوگ پکار اٹھے، مریم تو نے یوسف سے زنا کیا ہے، نہ تو تیرا باپ برا تھا نہ ہی تیری ماں۔ روایت ہے کہ تمام لوگ جمع ہو گئے اور حضرت مریم پر ہر طرح کی تہمتیں باندھنے لگے۔ خاندان والے کہنے لگے، مریم اور اس کے منگیتر یوسف کو زنا کے جرم میں سزا ملنی چاہیے۔ اچانک حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا جو کہ اس وقت دودھ پی رہے تھے۔ وہ بول اٹھے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور پھر اللہ کی طرف سے نبوت اور کتاب ملنے کی خبر دی۔ اس کے بعد فرمایا، اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا پابند بنایا، اور جب تک میں زندہ ہوں مجھے اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا ہے، اور مجھ کو سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور اللہ کی سلامتی ہے مجھ پر جب میں پیدا ہوا، جب میں مروں گا اور جب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ یہ سننے کے بعد کچھ لوگوں کو تو یقین ہو گیا کہ بی بی مریم پاک دامن ہے اور یہ بچہ اللہ پاک کا معجزہ ہے، لیکن زیادہ تر پھر بھی حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہی رہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 7 سال ہوئی تو یہودیوں نے ان کو بہت تنگ کرنا شروع کر دیا اور بیت المقدس کے حالات خراب ہونے لگے۔ تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا اپنے بیٹے عیسیٰ کو لے کر مصر کی طرف ہجرت کر گئی۔ پھر 13 سال مصر میں رہنے کے بعد اللہ پاک کے حکم سے دوبارہ فلسطین آئی۔ پھر اللہ پاک نے 30 سال کی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی۔ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ کو بے شمار معجزات عطا فرمائے، جن میں قابل ذکر یہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے، ماں کی گود میں ہی کلام شروع کیا، مٹی کا پرندہ بنا کر پھونک مارتے تو اڑنے لگتا، پیدائشی نبینا کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے اس کو نظر آنے لگتا، کوڑ اور جزام کے مریضوں کو ہاتھ لگاتے وہ بالکل صحت یاب ہو جاتے، جو کچھ لوگ کھاتے پیتے یا اپنے گھروں میں رکھ کے آتے تو حضرت عیسیٰ انہیں سب تفصیل سے بتا دیا کرتے۔ ان سب معجزات کے باوجود بنی اسرائیل کی اکثریت نے آپ کو جھٹلایا اور صرف چند لوگ جن کی تعداد 12 بتائی جاتی ہے وہی آپ پر ایمان لائے، جن کو قرآن پاک میں
حواریوں کے لقب سے پکارا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے، اللہ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا، ہم اللہ کی راہ میں آپ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے، آپ گواہ رہیے کہ ہم تابعدار ہیں۔ اس کے بعد تبلیغ کی غرض سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ شام تشریف لے گئے۔ وہاں بھی بنی اسرائیل نے آپ کی بڑھ چڑھ کر مخالفت کی اور ہر طرح سے آپ علیہ السلام کو اذیتیں دی۔ پھر ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور حواریوں نے عجیب فرمائش کی، جس کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس طرح بیان کیا ہے۔ اور جب حواریوں نے کہا، عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے طعام کا خوان نازل کرے؟ انہوں نے کہا، اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو۔ وہ بولے، ہماری خواہش ہے کہ ہم اس میں سے کھائے اور ہمارے دل تسلی پائے، اور ہم جان لیں کہ تم نے ہم سے سچ کہا ہے۔ ہم اس خوان کے نزول پر گواہ رہے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی، اے پروردگار، ہم پر آسمان سے خوان نازل فرما، ہمارے لیے وہ دن عید قرار پائے، یعنی ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے وہ تیری طرف سے نشانی ہو، اور ہمیں رزق دے، تو بہتر رزق دینے والا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، میں تم پر ضرور خوان نازل فرماؤں گا، لیکن جو اس کے بعد تم میں سے کفر کرے گا اسے ایسا عذاب دوں گا کہ اہل عالم میں سے کسی کو ایسا عذاب نہ دوں گا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر بندروں اور سور بن جانے والا جو عذاب آیا، اس کی دو طرح کی روایات ملتی ہے۔ تو یہ کہا کہ ایک دن قوم کے 40 کے قریب لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گھیر لیا اور آوازیں کسنے لگے، اے زنا کی پیدائش، ہمارے علاقوں سے نکل جاؤ۔ حضرت عیسیٰ کو بہت دکھ پہنچا۔ اللہ پاک نے ان پر یہ عذاب نازل کیا کہ کچھ کو بندر اور کچھ کو سور بنا دیا۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتا ہے، کہہ دو، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے ہاں ان میں سے کس کی بری جزا ہے؟ وہی جس پر اللہ نے لعنت کی اور اس پر غضب نازل کیا، اور بعضوں کو ان میں سے بندر بنایا اور بعضوں کو سور، اور جنہوں نے شیطان کی بندگی کی وہی لوگ درجے میں بدتر ہے اور راہ راست سے بھی بہت دور ہے۔ دوسری روایت حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسمان سے دسترخوان اترا جس میں روٹی اور گوشت تھا۔ ان کو حکم ملا کہ خیانت نہ کرے، ذخیرہ نہ کرے اور نہ کل کے لیے اٹھا رکھے، لیکن انہوں نے خیانت کی، ذخیرہ کیا اور اٹھا کر رکھا تو بندروں اور سوروں میں تبدیل ہو گئے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 33 سال ہوئی تو یہودیوں نے آپ کو سولی پر چڑھانے کا فیصلہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شام کا علاقہ رومیوں کے زیر نگی تھا، جہاں ان کی طرف سے جو حکمران مقرر تھا وہ کافر تھا۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس کے کان بھر دیے، چنانچہ اس نے یہودیوں کے مطالبے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اللہ پاک نے انہیں بحفاظت آسمان پر اٹھا لیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یہ کہنے کے سبب کہ ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو جو اللہ کے پیغمبر تھے قتل کر دیا ہے، حالانکہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہ کیا اور نہ ہی سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے عیسیٰ کا مشابہ بنا دیا گیا۔ جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ ان کے حال سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، پیروی زن کے سوا ان کو اس کا مطلب علم نہیں۔ انہوں نے عیسیٰ کو یقیناً قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر زمین پر نازل ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ ہی وہ نبی ہے جن کا ذکر قرآن پاک میں سب سے زیادہ آیا ہے۔ آپ یہ بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے۔ آپ نے ان کو نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی دی گئی، جس کو قرآن کریم میں اللہ پاک ایسے بیان فرماتا ہے، اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں اور ایک پیغمبر کی جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، بشارت سناتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال بعد تک کوئی نبی نہ آیا، اور پھر دو عالم کی قسمت جاگی تو اللہ پاک نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ کسی پر تہمت لگانے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور پیارے نبی کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔